ایک انسان کی بصارت ہوتی ہے اور ایک بصیرت ہوتی ہے۔ بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی بینائی کو، اور بصیرت دل کی بینائی کو کہتے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس بصارت تو موجود ہے لیکن بصیرت سے ہم لوگ محروم ہیں۔ تو جیسے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اسی طرح دل بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی پوری قوم کے لیے کہ انہم کانوا قوما عمین، کہ یہ قوم اندھی قوم تھی۔ ان 1000 سال تقریباً اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا گیا لیکن یہ حقیقت کو نہیں پہچان سکے، اور کیونکہ وہ اندھی قوم تھی۔ تو یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں بھی اندھا پن در حقیقت دل کا اندھا پن ہے۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کہ دنیا میں جو اندھا بن کر زندگی گزارتا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا بن کر ہی اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دیکھیں کہ وہ اندھا ہوتا ہے جو دل کا اندھا ہے۔ اللہ رب العزت کی نظر میں زیادہ برا ہے جو دل کا اندھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کاش کہ ان کے دل ہوتے جن سے کے ذریعے وہ سمجھتے، او آذان يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ ان کے کان ہوتے جو ہدایت کی بات سنتے، فَإِنَّهَا تَعْمَى الْأَبْصَارَ، بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اللہ فرماتے یہ تو سینوں میں کے جو دل ہوتے ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے ساتھیوں؟ اس دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور دل کی زندگی اللہ کے ذکر سے ہے، اللہ کے قرآن سے ہے۔ تو قرآن کی روزانہ بارش آپ پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں کو زندہ کر دیں اور ہمارے دل کی جو اندھا پن ہے اس کو دور کریں، ہمیں نور بصیرت عطا فرمائے، آمین۔